Assalamu alaikum. I am Zahra Ejaz. By profession, I am a clinical psychologist. Today's my topic is grief and loss. What are the stages of grief and loss? As we all are doing casual and routine works, and اس سب کے درمیان میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جو ہمارے گریف کی لاس بھی ہمیں بہت سارے بیئر کرنے پڑتے ہیں. سو بیسیکلی گریف یا لاس ہوتا کیا ہے؟ کسی کلوز ون کی ڈیتھ، یا کسی کی سپریشن، یا آپ کی جاب کا چلا جانا، آپ کی کچھ اچیومنٹ جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس کا لاس ہو جانا، فائنینشیل لاس، ایموشنل لاس، کچھ بھی کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو بہت گریف ہوتا ہے، آپ غم میں چلے جاتے ہیں، آپ اپسیٹ ہوتے ہیں، آپ کو بہت ساری جو پرابلم ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. سو اٹس اے ہیومن نیچر کہ کسی بھی انسان کو گریف یا لاس والی اسٹیج کو ہینڈل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ہم بات کریں گے آج کے ٹاپک میں کہ وہ کون سی ایسی اسٹیجز ہیں جب کوئی انسان گریف میں یا لاس والی اسٹیج پہ ہوتا ہے تو وہ کن کن اسٹیجز سے گزرتا ہے. ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، تو کس طرح سے میکسیمم لوگ ریئیکٹ کر سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ہیئر یو کین سی آل دی اسٹیجز وچ آر مینشنڈ. میں بریفلی اس کو ایکسپلین کروں گی. شاکڈ، فرسٹ اسٹیج از شاکڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو شاک کی سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جب مطلب گریف میں یا پھر لاس والی اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو ان کی ریئیکشن جو ہیں وہ شاکڈ والی آتے ہیں. لائک ان کے لیے ہر چیز انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، یا ان کو آئیڈیا نہ ہو. جیسے جسٹ سپوز سڈن آپ کا جاب کا چلے جانا، یا کسی کلوز ون کی ڈیتھ یا اس سے سیپریشن ہو جانا، جو چیز آپ نے سپوز بھی نہ کی ہو، آپ کے ذہن میں نہ آئی ہو کہ یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، تو شاک میں چلے جانا اس کے ہونے سے. ٹھیک ہے، اتنا شاک میں چلے جانا کہ آپ اپنی سینسز میں نہ رہیں، آپ کو آئیڈیا نہ ہو کہ آپ کیا رسپونڈ کر رہے ہیں سچویشن کو، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ بالکل بلینک ہو جائیں. دیٹ از دا کنڈیشن آف شاکڈ، جو کہ یوزلی ہمارے اکثر لوگوں کے اندر یہ شاکڈ والی سچویشن جو ہے فیمیل میں ریشو زیادہ ہے اس کی، کہ شاکڈ والی فیز پہ چلے جاتی ہیں. وہ کسی چیز کو بیئر کرنے کا اسٹیمنا ان میں کم ہوتا ہے. دین دا سیکنڈ اسٹیج از ڈینائل. ڈینائل مینس کہ آپ کسی چیز کے ایگزسٹ کرنے کو بھی ایکسیپٹ نہ کر سکیں. یعنی اگر کسی کلوز ون کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا پھر آپ کی کوئی اور اس طرح سے کوئی بھی اٹیچمنٹ تھی جو آپ کا لاس ہوا ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہ کرنا. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہ نہیں، ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، وہ بندہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیج ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہ کرو کہ اس انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا اگر آپ کی جاب چلی گئی ہے، یا اگر سیپریشن ہو گئی ہے کسی سے، تو آپ یہ چیز کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنا، یعنی کہ اپنے جو تھاٹس ہیں ارریشنل رہیں، ان پہ آپ بالکل غلط سوچنا شروع کر دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. نان ایگزسٹنگ تھنگ جو ہوتی ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ویسے ہے، یعنی کہ کوئی انسان زندہ ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی نہیں. دین دا تھرڈ از اینگر. کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو تھوڑی سی لاؤڈ ہوتی ہیں، ہارش ہوتی ہیں، تو سینسٹیو اتنے نہیں ہوتے وہ لوگ. تو جب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کا لاس بیئر کیا ہے، یا ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ کوئی ہوا ہے، تو ان کے ریئیکشن اینگر کی صورت میں شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسروں پہ اینگر دکھانا شروع کر دیتے ہیں چیزوں، یا اپنے پہ بھی کچھ لوگ سیلف ہارمنگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کو ہارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اینگر دوسروں پہ اپنا ایکسپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس طرح سے جب وہ اپنا اینگر شو کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں. فورتھ ون از بارگیننگ. بارگیننگ مینس یہاں پہ اس طرح سے سچویشن میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہر بندے کا کسی چیز کو رسپونڈ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پہ جو گزر گئی ہے، جیسے اگر کسی کلوز ون کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ کی، تو اس پہ یہ سوچتے رہنا کہ اس انسان کی یہ وش تھی، اس انسان نے یہ سوچا تھا، اس نے یہ مجھے کہا تھا، اب میں کاش اس کے ساتھ یہ کر لیتا تو اس طرح کا نہ ہوتا، یا میں نے اس کو فلانی ٹریٹمنٹ دلوائی ہوتی تو اس طرح سے نہ ہوتا، یا ہم اس کی کسی فنکشن میں یا کسی چیز میں ہم چلے گئے ہوتے تو یہ ساری سچویشن نہ آتی. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو ارریشنل تھاٹس بولتے ہیں. تو یہ سب چیزیں سوچ کے آپ اس انسان کو واپس نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، جب وہ انسان آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتا تو آپ کو اس تھاٹس کو اپنے ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو اپنے ان تھاٹس کے اوپر کنٹرول لے کے آنا ہوتا ہے.
تاکہ اس طرح کے تھاٹس جو ہیں وہ آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کی لائف میں پرابلم کریٹ نہ کریں۔ جتنے ارریشنل تھاٹس ہمارے ذہن میں آئیں گے کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم وہ کر لیتے، اتنا زیادہ وہ آپ کی لائف کو ڈپریس کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں۔ So the fifth stage is depression. When you finally reach this stage, like مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ کیا ہوتا، فلانے بندے کو اتنا ٹائم نہیں دیا یا یہ نہیں کیا، اگر جاب چلی گئی ہے تو ہم نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا، ہم اس طرح سے ڈبیٹ نہ کی ہوتی تو ہماری جاب نہ جاتی۔ اس طرح کے بھی اگر ایشوز آتے ہیں تو وہ انسان بار بار نیگیٹو سوچتا ہے، اس کو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، اس کے ذہن میں وہ ایک ہی بات رہتی ہے۔ ڈپریشن تب انسان کو ہوتا ہے کہ جب اس کی جو روٹین کی یعنی کہ روزمرہ زندگی کی جو کام ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے ذہن میں یہی تھاٹس اتنے زیادہ آتے رہیں، جو بھی فیلیور اس نے فیس کیا ہے یا کسی کا جانے کا لاس اس نے بیئر کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ انسان بار بار ایک ہی طرح کے تھاٹس اگر اس کے ذہن میں آتے رہیں گے، ریپیٹڈ تھاٹس آتے رہیں گے، اور اس کی نیند پوری نہ ہو، اس کو بھوک نہ لگے، وہ کسی کے ساتھ شیئرنگ نہ کرے، تو پھر یہ پرابلمز آتے ہیں کہ وہ انسان ایک خاص اسپیسیفک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد جو کرائٹیریا ہوتا ہے ڈپریشن کا، اس فیز میں چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نہیں بیئر کر پاتے، ان کا اسٹیمنا بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے بھی فیزز آ جاتے ہیں۔ دین دا سکس ون از ٹیسٹنگ۔ اب اگر کوئی انسان ڈپریشن یا اسٹریس والے فیز میں ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا اس بندے کی جو سچویشن ہے یا جو ٹائم پیریڈ ہے یا جو بھی اس نے فیزز گزارے ہیں، کیا وہ اس کے سمٹمز شو کرتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے، اس کو اسٹریس ہے، یا اس طرح کی کسی اور چیز کو ڈپیکٹ کرتا ہے۔ وہ ہمیں یہاں پہ پراپر ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے سو دیٹ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو انسان ہے جو سامنے آپ کے کھڑا ہوا ہے وہ کس طرح کی فیز میں ہے، وہ کسی گریف کی وجہ سے کچھ ڈیوریشن کے لیے اس طرح کا محسوس کر رہا ہے یا ریئلٹی میں اس کو اتنے عرصے سے اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکس کیا تھا شاکڈ کو، ڈپریشن کو، تو یہ ساری فیزز ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ ان میں سے کون سے فیز پہ ہے اور کس سچویشن کی وجہ سے اس فیز میں ہے۔ دین دا لاسٹ ون از ایکسیپٹینس۔ سیونتھ اسٹیج از ایکسیپٹینس۔ ایکسیپٹینس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یا جو بھی آپ کے پاس انسان آیا ہے اس میں کتنا اسٹیمنا ہے۔ یعنی جو ڈینائل والی فیز تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان یہ محسوس ہی نہیں کرتا، یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ جی اس نے اس طرح کا لاس جو ہے وہ بیئر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 سٹیج ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اس نے کون سی پرابلم کو فیس کیا ہے، یا وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہاں بھی ہو گئی ہے، یا اگر کوئی جاب لاس ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی بھی فیلور اگر اس نے فیس کیا ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، ایون دو اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بہت ٹارچرنگ ہوتا ہے اس پین کو بیئر کرنا، بٹ سٹل اس کی اس چیز کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ ارریشنل تھاٹس کی طرف نہیں جاتا۔